بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز پڑھنے کی جگہ کی شرائط۔ اب تک 6 شرائط بیان کی۔ 7ویں شرط یہ کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے تو سجدے کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ سے 4 انگشت بلندتر نہ ہو۔ یعنی فرض کریں کہ یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ جگہ اور جہاں پر زانو رکھے جاتے ہیں اس جگہ سے سجدے کی جگہ 4 انگلیاں ملی ہوئی بلند نہ ہو۔ یعنی اگر ایک ایسی جگہ ہے، یہ پرابلم پیش آتا ہے بعض مساجد میں، جب بہت زیادہ رش ہو تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے تو ہو گئے ایک سیڑھی پر اور دوسری جگہ ہم سجدہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ بلکہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ سے 4 انگلیاں ملی ہوئی بلند نہیں ہونی چاہیے سجدے کی جگہ۔ لیکن اگر 2 انگلی یا 3 انگلی ہے تو اتنا کوئی حرج نہیں پڑتا، لیکن اگر 3 بھی ہے تو اس سے کوشش کرنا چاہیے بچا جائے۔ اگر 1 انگل یعنی 1 انچ یا 1.5 انچ اگر بلند ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھی 7ویں شرط۔ چند اور جگہوں کا ذکر ہے توضیح المسائل میں کہ جہاں پر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اخلاقی موضوع بیان ہوا کہ اگر کسی جگہ حرام میں پڑھنے کا امکان ہو تو ایسی جگہ پر کہ جہاں حرام میں پڑھنے کا امکان ہے بیٹھنا جائز نہیں، اور اسی طریقے سے وہاں نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت میں یعنی خانہ کعبہ کے اوپر یا خانہ کعبہ کے اندر بنا بر احتیاط واجب نماز کو ادا نہ کیا جائے، لیکن مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کسی بھی جانب پڑھی جائے کافی۔ خانہ کعبہ کے اندر ہر رکن کے سامنے یعنی ہر رکن کی جانب نماز پڑھنا یعنی مستحب نماز پڑھنا خود ایک مستحب عمل ہے۔ بس یہ تصور کہ خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہو سکتی یہ بالکل غلط ہے، بلکہ احتیاط واجب کیا ہے کہ نماز واجب کو خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے اوپر ادا نہ کیا جائے۔ کہیں پر اگر میوزیکل انسٹرومنٹ رکھے ہیں تو وہاں پر نماز ہو جائے گی، لیکن ان میوزیکل انسٹرومنٹ کو گانے کے لیے بجانا یا جب انہیں گانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو انہیں سننا حرام ہے، لیکن اس جگہ نماز ہو جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔